پچھلے ہفتہ تذکرہ کیا گیا تھا صدقہ کی فضیلت اور اہمیت کا، کہ جو آدمی صدقہ کا اہتمام کرتا ہے اللہ کے غصہ اور اللہ کی ناراضگی دور ہوتی ہے اور ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، مال کی بڑھوتری ہوتی ہے، اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ تو اسی کے ضمن میں میں نے دیکھا کہ سخاوت کی فضیلت بھی بیان کر دینی چاہیے کہ سخی آدمی تو کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں رتبہ ہے، اور جو بخالت اور کنجوسی کرے اس کا کیا مقام ہے اور کیا اس کے لیے نقصان ہے۔ تو اسی کے مناسبت سے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے سخاوت کی فضیلت پر بھی کچھ باتیں آ جانی چاہیے۔ دیکھیے، جس طریقے سے ظاہری گناہ شراب، جوا اور اسی طریقے سے زناکاری یہ ظاہری گناہ ہے، اس سے بچنا فرض ہے، اسی طرح کچھ باطنی گناہ ہے جیسے تکبر، گھمنڈ، غرور، غیبت، چغلخوری، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ باطنی گناہ ہے اور یہ اس سے بھی بچنا فرض ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور اندر کے جو گناہ ہے اس کو بھی چھوڑو، اوپر کے گناہ کو بھی چھوڑو۔ ان گناہوں میں سے اور ان بیماریوں میں سے ایک بخل بھی ہے، کنجوسی بھی ہے، جو گناہ ہے اور یہ انسان کے لیے خطرے کی چیز ہے۔ جس طریقے سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ بیوقوف نہ رہے جس کو حماقت کہتے ہیں، اسی طرح 420 نہ رہے جس کو قربزہ کہتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان عقل مند رہے، اس کو حکمت اور عقل مندی کہتے ہیں۔ کہ 420 رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں اور بدھو اور بیوقوف رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں، بلکہ اللہ کو حکمت اور دانائی اور عقل مندی پسند ہے۔ اسی طرح جو مسلمانوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وَلَمْ يَقْتُرُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ مسلمان نہ کنجوسی کرتا ہے اور نہ فضول خرچی کرتا ہے، بلکہ اس کے بیچ بیچ رہتا ہے، جس کا نام سخاوت ہے۔ کہ بعض لوگوں کے پاس پیسہ ہے، بیوی بچوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے نہیں، یہ بھی بڑے خطرے کے مقام ہے۔ بعض لوگ پیسہ کم ہے اور اناپ شناپ خرچ کرتے ہیں، ہمیشہ قرض میں رہتے ہیں، یہ بھی برا ہے۔ اس کے بیچ بیچ چلو، القسط تبلغ کے اعتدال کے ساتھ چلنے سے آدمی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے الاقتصاد فی المعیشت، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ جو آدمی اعتدال کے ساتھ خرچ کرتا ہو سخاوت کے ساتھ، اس کا آدھا گزران ہو جائے گا۔ بہرحال بخل اور کنجوسی یہ بھی برا ہے، فضول خرچی یہ بھی برا ہے، اور اللہ کو سخاوت جو بیچ والی چیز ہے وہ پسند ہے۔ اس لیے آدمی کو سخاوت اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے ابھی مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان تفضل الفضل خیر لک، کہ جو مال خرچ سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ ہے وہ تم خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں بھی ہے یسألونک ماذا ینفقون، کہ اے نبی صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ قل العفو، اے نبی کہہ دیجئے کہ عفو یعنی جو ضرورت سے زیادہ ہے، کہ مرنے کے بعد یوں ہی پڑا رہ جائے گا، استعمال نہیں ہوگا، تو اس کے لیے عقل مندی اور بہتری یہ ہے کہ موت سے پہلے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اس کے اندر سخاوت کرے۔ تو اس حدیث کے اندر 4 پیغام ہے۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ ان تفضل الفضل خیر لک، کہ اگر تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ، بچوں کے خرچ سے زیادہ، مکان وغیرہ کے ضروریات سے زیادہ یوں ہی پیسے پڑے ہوئے ہیں،
کوئی ضرورت نہیں ہے ان پیسوں کی، ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دوسری چیز فرمائے وَأَن تُمْسِكُهُ شَرٌّ لَكَ، کہ اگر ضرورت سے زائد تمہارے پاس پیسے ہیں، دولت ہیں، اور وہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو، چاہے جتنے بھی اللہ کے راستے اور نیکی کے راستے ہیں ان چیزوں کے اندر تم خرچ نہیں کرتے ہو، شر لکا، یہ تمہارے لیے برا ہے۔ تیسری چیز فرمائے ولا تلام علی کفاف، کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس 50 لاکھ روپیہ جمع ہو گیا اور گھر آپ کے پاس نہیں ہے، گھر کی ضرورت ہے، تو آپ گھر کے لیے اس کو پیسے کو جمع کر کے رکھیں، اگرچہ زکوٰۃ ہر سال اس کی نکلے گی، تو اگر ضرورت کی وجہ سے پیسے کو آپ روک رکھے ہیں کہ ضرورت میں ہم خرچ کریں گے، یا بچے کے پڑھائی لکھائی میں ضرورت پڑے گی، یا اور بھی کچھ کاروبار کی ضرورت پڑے گی، اس لیے آپ پیسے کو روک رکھے ہیں، تو تیسرا پیغام فرمائے کہ وَلَا تُلَامُ عَلَى کفاف، کہ ضرورت کی چیز کے اندر اگر تم روک کر کے رکھو گے تو اس کے اوپر کوئی حرج، کوئی ملامت، کوئی گناہ، کوئی پھٹکار، کوئی اللہ کی ناراضگی نہیں ہوگی۔ چوتھا پیغام یہ فرمائے کہ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ تم جو صدقے کی شروعات کرو گے تو ان لوگوں سے شروع کرو جن کی تم کفالت کرتے ہو، جن کا نان و نفقہ تم اٹھاتے ہو، جیسے بیوی بچے ہیں کہ بیوی بچوں پر صدقہ کرنا تمام صدقوں میں سب سے زیادہ خرچ کا ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست و احباب، اپنے محلے کے ائمہ، مؤذنین، یہ ساری چیز وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ جن کے تم خرچ اٹھاتے ہو، جن کی تمہاری ذمہ داری ہے، ان سے تم شروعات کرو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ 4 پیغام اس حدیث پاک کے اندر فرمائے گئے، اور یہ سخاوت یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیے ہیں بندوں کے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اے میرے بندو اللہ کے اخلاق اختیار کرو۔ اللہ کی خطبہ میں آپ سنتے ہیں، پہلا خطبہ میں انہ تعالی جواد کریم، کہ جواد کے معنی کہ جو بغیر مانگے اتنا دیتا ہے کہ جو سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ آج دیکھیے کہ اللہ کے نافرمان، اللہ کے دشمن اور اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرنے والے کس طرح عیش موج مستی کے ایک ایک کپڑا 15 لاکھ کے پہنتے ہیں، ایک ایک چائے صرف ان کے ایک ایک دن میں لاکھ روپیہ کا خرچ ہوتا ہے، اور پرس ان کا 10 کروڑ کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے جو باغی ہیں، اللہ کے جو انکار کرنے والے، یہ اللہ ان کو دے رہا۔ یہ جواد کی وجہ ہے کہ چونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اللہ دنیا خوب دے رہے ہیں۔ جیسا کہ بارہا آپ لوگ حدیث میں سنے ہوں گے کہ لو کانت الدنیا عند اللہ بعوضہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی بھی غیر ایمان والے کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں پلاتے، اس لیے دے رہے ہیں۔ قیامت کے دن مکمل انصاف ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہاں انصاف کریں گے۔ دوبارہ اللہ کی یہ صفت ہے جود اور سخاوت کرنا، اس لیے بندوں کو بھی اس صفت کو اختیار کرنا چاہیے، اور یہ سخاوت متقیوں کی علامت ہے، یعنی جتنا زیادہ تقوی پیدا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ سخاوت، بخشش، جود و کرم اس کے اندر اتنا ہی داخل کرتے جائیں گے، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اس جنت کی طرف بڑھو جس کی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے، التی اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور متقی کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں جو مالداری کے حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں اور غریبی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں،
حالات اچھے ہوں تو بھی خرچ کرتے ہیں، حالات خراب ہوں تو بھی خرچ کرتے ہیں، آمدنی بڑھی ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں، آمدنی گھٹی ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ قرآن نے متقیوں کی صفت بیان کی کہ یہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اور آگے بھی اس کی پہچان ہے۔ لیکن یہ جتنا زیادہ تقوی انسان کے دل کے اندر پیدا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دل کے اندر اتنا ہی زیادہ تقوی، یہ جو سخاوت کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتے جائے گے۔ اور ایک حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر، عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن، کہ مومن کے اندر دو خصلت، دو عادت جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے سوء الخلق، بد اخلاق، بد کردار، کہ ہمیشہ بد اخلاقی سے بات کرے، لٹھ مار کر کے بات کرے، ہمیشہ گنڈا گردی کرے، ہمیشہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے۔ یہ مسلمان، یعنی یہ دلیل ہے کہ اس کے اندر ایمان کی کمی ہے، اس لیے اس کے اندر اخلاق کی کمی ہے۔ اور ایمان جتنا زیادہ بلند ہوگا، اخلاق اتنا ہی زیادہ بلند ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے شان میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے سب سے بلند مقام پر فائز ہیں۔ جس طریقے سے نون والقلم وما یسطرون وما انت بربک بمجنون، کہ جس طریقے سے اللہ کی نعمت نبی پر سب سے زیادہ ہے، اللہ کے نبی کا ایمان سب سے زیادہ ہے، اسی طریقے سے اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ہے۔ ایک تو بد اخلاقی اور دوسرا البخل، کنجوسی، کہ جتنا زیادہ ایمان پیدا ہوگا اس نے اخلاق اتنا ہی پیدا ہوگا، سخاوت اتنا ہی پیدا ہوگی، کنجوسی اتنا ہی دور ہوگی۔ اور ایمان کے اندر جتنی زیادہ کمی ہوگی اتنا ہی زیادہ بد اخلاقی بھی پیدا ہوگی، اور اتنا ہی زیادہ اس کے اندر کنجوسی بھی پیدا ہوگی، بخل بھی پیدا ہوگا۔ اور یہ ایک اصول اور ذہن میں بات رکھیں کہ پیسہ ہمارا غلام ہے، پیسہ کے ذریعے ہم آرام حاصل کریں گے، پیسہ میری خدمت کرے گا، روپیہ میری غلامی کرے گا، روپیہ مجھے آرام پہنچائے گا، روپیہ مجھے میری ضرورت پوری کرے گا۔ میں روپیہ کا غلام نہیں ہوں کہ اس کے پیچھے بھاگوں اور اس کی غلامی کروں اور اس کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا کروں، یہ نہیں ہے۔ روپیہ ہمارے خدمت، جس طریقے سے گاڑی، پانی، گھر، مکان، کھانے کی چیز، ساری چیزیں ضروریات پوری کرنے کے لیے ہیں، اسی طریقے سے روپے پیسے یہ بھی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہیں، ان کی غلامی کرنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی فرمایا کہ لا تکونوا عبد الدینار، کہ دینار کے غلام نہ بنو، اور اسی طریقے سے درہم کے غلام نہ بنو۔ تو بہرحال یہ متقیوں کی صفت ہیں کہ سخاوت جو ہے یہ متقیوں کی صفت ہے کہ جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنا زیادہ اس کے اندر سخاوت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اور ہم کیا سخاوت کرنے والے ہیں؟ اصل تو سخاوت ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کرنے والے تھے۔ چنانچہ مسلم شریف کے اندر یہ اور بخاری کے اندر، دونوں کے اندر یہ موجود ہے، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی جس موقع پر، جس وقت، جس گھڑی بھی کوئی آدمی مانگنے گیا ہو، اللہ کے رسول کبھی بھی نہیں فرمائے ہیں کہ میں نہیں دوں گا، بلکہ بعض محدثین نے اور شاعر نے لکھا ہے کہ اللہ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ صرف توحید کے اقرار کے لیے اور شرک کے انکار کے لیے اللہ تبارک تعالی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا استعمال کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ لا بولتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس جو بھی ہوتا وہ ضرور عنایت فرماتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ اگر مانگنے کے وقت میں موجود نہیں رہتا تو اللہ کے نبی فرماتے کہ اقیم، کہ ٹھہرو، یہاں تک کہ میرے پاس جب مال آ جائے گا تو میں تم کو عنایت کر دوں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا۔ تو چونکہ ایمان کے وہ اعلیٰ پیمانے پر تھے، ایمان کے نہایت بلند پیمانے پر تھے کہ تمام کائنات کا ایمان ایک طرف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ایک طرف، تو ایسے ہوگا جیسے سمندر کے سامنے قطرہ۔ تو اللہ کے نبی کی سخاوت کہ ہم اتنا کر نہیں سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہمارا ایمان جس لیول کا ہے، جس سطح کا ہے، اس سطح پر ہم سخاوت کا مظاہرہ کریں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ جیسے کہ مومن کے اندر بد اخلاقی اور بخالت اور کنجوسی جمع نہیں ہو سکتی ہے، ایمان جتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا سخاوت اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں جتنی بکریاں ہیں سب ہمیں دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب دے دیے۔ اب دے دیے تو وہ چونکہ اسلام لے آیا، اللہ کے نبی کی سخاوت تھی کہ اتنا بڑا سخی کائنات میں دیکھا ہی نہیں ہوں کہ دو پہاڑی کے بیچ میں بکریاں ہیں سب کو دے دیں۔ اب جا کر اس نے قبیلے میں اعلان کیا کہ ارے جس کو غریبی دور کرنا ہو جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ کہ انہوں نے مجھے اتنی اتنی بکریاں دی ہے۔ اس نے شور کیا اور اس نے پورے پرچار کیا اور چرچا کیا۔ تو اس طریقے سے بڑے بڑے جو قیدی ہوئے تھے ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے کٹر دشمن تھے اور چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی کی سخاوت دیکھ کر کے جس طریقے سے اخلاق سے بعض لوگ متاثر ہوئے، اکثر لوگ اسی طریقے سے بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے بھی متاثر ہوئے ہیں اور وہ لوگ ایمان قبول کیے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے یعنی بہن کے لڑکا حضرت عبداللہ ابن زبیر غالباً 70,000 درہم بھیجے اور ایک ہی دن کے اندر 70,000 درہم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم کر دیے۔ حال یہ کہ ان کے بدن پر جو کپڑا تھا اس کے اندر پیون لگے ہوئے تھے، ان کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ اپنے پیون لگے ہوئے کپڑے کے بجائے میں نیا کپڑا لے لوں تاکہ نیا کپڑا پہنوں اور اس پیون والے کپڑے سے آزادی حاصل کروں۔ اتنا ان کے اندر سخاوت بھری ہوئی تھی۔ اور انہی کے بارے میں آتا ہے کہ غالباً 10,000 دینار یہ درہم آیا اور 10,000 تقسیم کر دیے۔ باندی کہی کہ ام المؤمنین آپ کا آج روزہ تھا، کم سے کم روزہ کے لیے تو 1 درہم بچا کر کے رکھتے۔ تو اما عائشہ فرمائے کہ پہلے سے یاد کیوں نہیں دلائی، پہلے سے یاد دلاتی تو روک لیتی، اب میں تو سب خرچ کر دی۔ یعنی اس طریقے سے روزے کی حالت میں فاقہ کشی ہوئی، لیکن اس طریقے سے سخاوت کرنا یہ ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں شروع میں عرض کیا کہ ہم لوگ جس سطح کے آدمی ہیں ہم لوگوں سے ہو ہی نہیں سکتا، کہ کیونکہ ان کا ایمان اور ان کا توکل، ان کے اللہ پر جو بھروسہ ہے وہ ہم لوگوں کا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بہرحال جس طریقے سے اصل پھول نہ ہو، پلاسٹک کے پھول کو بھی کیا ہے یہ ایک عزت مل جاتی ہے، اور ایگزام میں آدمی نقل مارتا ہے وہ بھی پاس ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کم سے کم ان کے نقل ہی اتار لیں اور جتنی اپنی سطح ایمان کے ان کے مطابق ہم لوگ سخاوت کریں، تو اس کے ذریعے اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے روایت پڑھی کہ مومن کے اندر سوء خلق، بد اخلاقی اور بخل جمع نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اصل طبیعت کے اعتبار سے۔ یہاں پر دیکھیے ایک بات ہے
کہ اگر بخل کی طبیعت چاہی جو حدیث کے اندر آیا ہے امل مہلکات فثلاثۃ، کے ہلاک کرنے والی چیز 3 ہے، ان میں سے ایک چیز ہے شح مطاعد، ایسی بخل جس کی پیروی کی جائے۔ اگر دل کے اندر مال کی محبت ہے، ہر انسان کو ہے، وَإِنَّ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان کے دل کے اندر مال کی محبت بڑی سخت ہوتی ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے تقاضے پر عمل کرنا کہ اس کی وجہ سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے، مال کا حق ادا نہ کیا جائے، بخل اندر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کے تقاضے پر عمل کرنا یا اس کی وجہ سے مال کو روک لے، یہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی پڑ گئی، اناج کی بڑی کمی ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارت کا قافلہ 1000 اونٹ پر سامان لدا ہوا آ رہا تھا، کیونکہ قحط کے زمانے میں چیز مہنگی ہو جاتی، جیسا کہ ہم لوگ کبھی 150 روپے بھی ٹماٹر خریدتے ہیں، ابھی 150 روپے کیا ہے مٹر ہے، تو قحط کے زمانے میں چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 گنا یعنی 100 کا 500 لوگ دے رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں اتنی قیمت پر نہیں بیچوں گا۔ تاجر بڑی پریشان کہ کتنی قیمت چاہیے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی قیمت چاہیے کہ مخلوق نہیں دے سکتی ہے، بس اللہ دے سکتے ہیں۔ میں پورے 1000 اونٹ پر تمام لدے ہوئے غلوں کو اللہ کے راستے میں مدینے کے فقراء پر اور مدینے کے ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہوں۔ یہ تھے ان کی سخاوت کے 1000 اونٹ کے اوپر لدا ہوا تمام سامان اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے غریبوں پر۔ یہ انہی لوگوں کا دل گردہ تھا۔ لیکن بہرحال جس سطح کے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ بھی اپنے مال میں سے سخاوت کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ ان تبذل الفضل خیر لک، کہ تیرے پاس ضرورت سے جو زائد مال ہے، ضرورت ابھی نہیں ہے اس مال کی اور وہ پڑا ہوا ہے، تو بہتر ہے کہ تم اس کو صدقہ کرو۔ ولا تلام علی کفاف، اور ضرورت کے بقدر روکنے میں کوئی حرج، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی ملامت کی بات نہیں ہے۔ اور اس کو معمولی نہ سمجھے کہ سخاوت کے ذریعے آدمی کی تقدیر کیسے بدل جاتی ہے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ حضرت یحییٰ برمکی رحمت اللہ علیہ ہر مہینے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو 1000 درہم یعنی چاندی کے سکہ پیش کرتے تھے، ہر مہینے پابندی کے ساتھ، جس کی وجہ سے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ آزادی کے ساتھ دین کا کام کرتے تھے، دین پھیلاتے تھے، اللہ کی اطاعت کرتے تھے، اور تہجد میں روزانہ سجدے کے حالت میں حضرت یحییٰ برمکی رحمت اللہ علیہ کے لیے دعا کرتے تھے۔ جب حضرت یحییٰ برمکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی نے دیکھا، انہوں نے پوچھا کہ کیا حال ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بس حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ پر جو میں خرچ کرتا تھا، اس خرچ کرنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا، یہ بس اللہ کا کرم ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر یقین رکھیں کہ ما نقصت مال عبد من صدقہ، کہ کسی بھی آدمی کا مال صدقہ کی وجہ سے کم نہیں ہوتا ہے، اور سخاوت کرنے والے کا مال میں کبھی بھی کمی نہیں آتی ہے۔ یہ تو صحابہ کے دور کی بات ہے۔ ایک کتاب ہے کایا پلٹ 6 جلدوں کے اندر، ہر جلد کے اندر 600 صفحات ہیں، یعنی 3600 صفحات پر وہ مشتمل ہے۔ میں نے 4 جلد پڑھا، 5ویں جلد پڑھ رہا ہوں، آدھی ہو گئی۔ اس میں کل پرسوں میں واقعہ پڑھا کہ آدمی سخاوت کے بنیاد پر کتنا زیادہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جیسا کہ خطبے کے اندر میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے السخی قریب من، یہ ترمذی کی روایت ہے، السخی قریب من اللہ،
کہ جو آدمی سخاوت کرتا ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، وقریب من الناس، اور لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ، میں نے دیکھا ایسے لوگوں کی جو غریبوں کی ضرورت کی کفالت کرتے تھے، مرنے کے بعد لوگ روتے تھے کہ یا اللہ بڑا اچھا آدمی چلا گیا، اس کے ذریعے گزران ہوتا تھا۔ یہ اللہ کے لیے رونا اور بندے کی ضرورت پوری کرنے کی وجہ سے رونا، سوچیے کہ اللہ کے کتنا یہاں محبوب ہے اور کتنی زیادہ درجات کی بلندی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، وقریب من الجنہ، اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کریمہ میں یہ شعر لکھے ہیں: بخیل ارب ود زاہد بحر و بر، بہشتی نباشد بحکم خبر، کہ اگر بخیل تری میں، خشکی میں، بھینگا میں، دریا میں، ہر جگہ عبادت کرے وہ جنتی نہیں ہو سکتا حدیث کے حکم کے بنیاد پر، اور قریب بعید من النار، اور وہ آدمی جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور برخلاف اس کے والبخیل بعید من اللہ، کہ جو بخیل اور کنجوس ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی دور ہوتا، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوتا ہے۔ وبعید من الناس، اور لوگوں کی نگاہ سے بھی وہ دور ہوتا ہے۔ وبعید من الجنہ، جنت سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ وقریب من النار، اور وہ آدمی جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور آگے والا جملہ سنیے گا: وَلَا جَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ، کہ جو آدمی جاہل ہو لیکن سخی ہو وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ ایک عبادت گزار ہو اور بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہو، یہ آدمی اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ چنانچہ شیطان نے غالباً حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کیا اور فرمایا کہ مجھے ایک آدمی بڑا محبوب ہے اور ایک آدمی سے بڑا غصہ آتا ہے۔ بولے کہ کون محبوب ہے؟ بولا محبوب وہ ہے کہ بڑی عبادت گزار، متقی، پرہیزگار ہے، لیکن ہے بڑا بخیل اور کنجوس، تو اس کے بخل کی وجہ سے اس کی نیکی پر پانی پھر جاتی ہے۔ اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میری محنت کے بغیر اس کا ثواب برباد ہوتا ہے اس بخل کی گندگی کی وجہ سے۔ اور غصہ آتا ہے کہ ایک آدمی بدماش ہے، ایک آدمی عبادت کا اتنا پابند نہیں ہے لیکن ہے بڑا سخی، اس کے سخاوت کی وجہ سے اللہ اتنا اس کو نواز دیتے ہیں کہ میرے گناہ کرائے ہوئے محنت پر پانی پھیر دیتا ہے اور میرے گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں پر بڑا مجھے غصہ آتا ہے۔ چنانچہ اس کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی پاکستان کا سعودی عرب میں رہتا تھا، خواب میں دکھایا گیا کہ فلاں آدمی کو عمرہ کراؤ، نام بھی یہ نمبر صاف صاف بتایا گیا اور نمبر اس کو یاد ہو گیا۔ وہ سوچا کہ یہ وہم ہوگا، دوسرا دن پھر خواب دیکھا کہ فلاں آدمی کو عمرہ کراؤ، پھر نمبر کہا یاد ہو گیا، تو امام صاحب سے پوچھے، بولے کہ اچھا نمبر یاد ہے تو تم ان کو کرو فون، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہو سکتا ہے۔ تیسرے دن جب خواب دیکھا تو ڈانٹ پڑ رہی کہ تم اس کو فون کیوں نہیں کر رہے ہو، فلاں آدمی ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، نام اس کا یہ ہے، یہ نمبر ہے، اس کو فون کرو، عمرہ کراؤ تم۔ چنانچہ اس کو عمرہ کے لیے اس فون کیا تو وہ آدمی کہا کہ تعارف ہوئی کہ میں فلاں بول رہا ہوں، خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں، آپ کا نام لے کر کے مجھے عمرہ کرانے کا حکم دیا جا رہا، آپ کا کوئی خرچ نہیں ہوگا، پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ چنانچہ وہ آدمی ہنسا کہ مجھ جیسا آدمی عمرہ کرے، میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں، شراب پیتا ہوں، میرے اندر عیاشی فحاشی گناہ کے سمندر میں ڈوبا ہوں، میں کیسے عمرہ کروں؟ انہوں نے کہا کہ بس مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، آپ کو کرنا پڑے گا۔ چنانچہ وہ آدمی تیار ہو گیا، جب ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ کوئی خاص حیثیت نہیں، بڑا چہرے سے بھی بدنما معلوم ہو رہا ہے، کوئی نیکی کا اثر نہیں، بہرحال عمرہ کر لیا۔ اور عمرہ کرنے کے بعد وہ آدمی جب عمرہ سے فارغ ہوا تو عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد
بالکل نیک طبیعت ہو گیا اور عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب وطن لوٹنے لگا جدہ کی طرف، تو اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ چنانچہ وہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے گیا یہ حدود حرم کے اندر، اور نماز پڑھنے لگا تو سجدہ میں دوسرے سجدہ میں جب گیا اور یہ انتظار میں پریشان آدھا گھنٹہ تقریباً ہو گیا، ہلا ڈلا کر کے دیکھتا ہے تو اس کی روح پرواز کر گئی کہ دیکھیے کہ ایک آدمی کی زندگی کہاں گزر رہی تھی اور اللہ نے کس حالت میں اس کو موت دی۔ جب اس کی موت قابل رشک ہوئی تو اس کے بیوی کے پاس اس نے فون لگایا کہ بتاؤ کہ اس کا عمل کیا تھا کہ اتنا قابل رشک موت ہوئی اور اتنا بہترین اس کی موت ہوئی، اس کا عمل بتاؤ۔ بیوی بھی رونے لگی کہ اس کے عمل میں کیا بتاؤں، اس کے گندے اخلاق تھے، گندی عادت تھی پینے کی، شرابی، کبابی اور بھی عیاشی فحاشی کی، لیکن اسی حالت میں جب روزانہ آتا تھا تو بغل میں ایک عورت بیوہ ہو چکی تھی، اس بیوہ کے لیے روزانہ یہ راشن پانی لاتا اور اس کی ضروریات کی تکفل کرتا۔ اگرچہ اس کے اندر ساری برائیاں موجود تھی، لیکن اس بیوہ کی مکمل اس آدمی نے اپنے مال کے ذریعے کفالت کیا۔ اس بیوہ کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو ایسی موت دی کہ بڑے بڑے نیک لوگوں کو بھی ایسی نیک موت اور قابل رشک موت نہیں ملتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ یہ مال جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ آخرت کو بنانے کے لیے، کہ جس طریقے سے کوئی آدمی حکومت مل جائے جنگ اور اس کو حکومت ختم ہونے کے بعد جنگل میں کوئی بھیج دے کہ تم کو وہاں رہنا، اور پھر وہ جنگل کے جانور اس پر حملہ کر کے چیر پھاڑ کر کے اس کو برباد کر دیتے ہیں، لیکن اگر کسی آدمی کو حکومت ملے اور سوچے کہ 3 سال کے بعد مجھے جنگل میں بھیج دیا جائے گا، جنگل کو اس نے کٹوا کر کے محل بنوایا، پانی کا انتظام کروایا، جب 3 سال کی مدت پوری ہو جائے گی تو جنگل میں جا کر کے بادشاہ کی طرح یہ زندگی گزارے گا۔ اسی طرح اس مال کے ذریعے آخرت کے احوال کو، قبر کے منظر، قبر کے احوال کو، میدان محشر کے حالات کو اس مال کے ذریعے اگر ہم درست کر لیں تو مرنے کے بعد یہ پچھتاوا نہیں ہوگا کہ یہ مال بہترین نعمت ہوگا آخرت حاصل کرنے کا۔ تو بہرحال آج کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی اور یہ بیان کیا کہ بخل ایک باطنی مرض ہے، جس طرح ہم ظاہری مرض سے بچتے ہیں اسی طرح باطنی مرض سے بچیں اور سخاوت کی عادت ڈالیں، یہ متقیوں کی صفت ہے۔ اور یہ جتنا زیادہ ایمان بڑھے گا، اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سخاوت جس طرح کی ہو وہ سب کے اللہ کے یہاں قبول ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے انا اجود جودن۔ یہ اللہ کے رسول صحابہ سے پوچھے، حدیث قدسی نہیں ہے یہ، کہ اللہ کے رسول صحابہ سے پوچھے من اجود، کہ کائنات میں سب سے زیادہ کون سخی ہے؟ تو صحابہ فرمائے اللہ و رسول عالم، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرمائے اللہ اجود جودن، سب سے بڑا سخی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ثم انا، پھر میں ہوں۔ ثم من تعلم علما، ثم علما، کے پھر وہ جو علم دین حاصل کرے اور وہ لوگوں کو سکھائے تو وہ بھی بہت بڑا سخی ہے، وہ بھی سخاوت کے درجہ حاصل کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جس طرح بھی دیا ہے، جیسے کوئی ابھی معاملہ چل رہا ہے رجسٹریشن کا تو وہ، یا اسی طرح کبھی سدھار کے کاغذات، وہ جس طرح کبھی اس کو یہ آتا ہے کام، اس کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرے، یہ بھی سخاوت کے اندر داخل ہے۔ تو جس طریقے سے بھی آدمی کی سطح ہو، جس طریقے سے بھی اللہ کی توفیق ہو، اس طریقے سے اللہ کے راستے میں سخاوت کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ ہم سبوں کو سخاوت کی توفیق عطا فرمائے اور بخل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔